ये ड्रामा बाजियां, कपड़े फाड़ना, पेपर फेंकना, फिर ऐसी बिल्स लाना जो लैंड ग्रैबर्स के लिए है, फिर ऐसा हंगामा करना, वो लोग जिनकी वजह से आज हम यूटी में हैं, जिनकी वजह से हमारा 370 खत्म हो गया, जिनकी वजह से हमने शिनाख्त खत्म की हुई है, उनको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। ये एक रेवोल्यूशनरी बिल है जो पास हो गई है, हिस्टोरिकल बिल है। इससे जो हमारा एजुकेशन का स्टैंडर्ड है ये भी बढ़ेगा, और साथ में जो रेवेन्यू है वो बाहर की जगह बाहर नहीं चला जाएगा, बल्कि जम्मू कश्मीर में ही रहेगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जिस वक्त ये 2014 में थी, उस वक्त भी 66,000 डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स को जो था आइडेंटिफाई किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से उनको मुस्तकिल नहीं किया गया, क्योंकि एजुकेशन तब है जब वो जहानत बढ़ाए, जब वो तमीज सिखाए, जब वो इज्जत करना सिखाए। वो एजुकेशन नहीं है जब आप बेइज्जत लोगों को करेंगे, जब आप ये देखेंगे कि कौन सा मौका हमें मिले हम लोगों को बेइज्जत करे। वो तो जाहिल है, पढ़ा लिखा जाहिल है वो। तो मैं आप ही के माध्यम जहां पर अगर हम वही परा की बात देखेंगे, वो उस तंजीम से वाबस्ता है जिसके सरबराही जो कर रही है वो एक फीमेल ही कर रही है। उसको मालूम होना चाहिए कि औरत के साथ किस तरीके से बात करनी है और किन तहजीब के दायरों में बात करनी है। वो नाजेबा हरकत जो उन्होंने कल की, हम सब उसको कंडम करते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कोशिश की, एक बिल फाड़ कर उन्होंने सीएम साहब की तरफ फेंका, हम उस चीज को भी कंडम करते हैं। जी मैम, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुलाने का क्या मुद्दा है? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जानते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली है नहीं। मैं चाहती थी कि मैं कुछ मीडिया के दोस्तों से बात करूं, ताकि जो ये इस वक्त मौजूदा हमारा चल रहा था बजट सेशन, वो इख्तिताम पर पहुंचा कल। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होगी, क्या नहीं होगी जो बेनिफिट में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है, तो उस ज़मीन में हमने सोचा कि हम मीडिया के साथ भी बात करेंगे ताकि लोगों तक भी हमारी बात पहुंचे। देखिए, बहुत ही बदकिस्मती की बात है, हम न सिर्फ हमारी तंजीम बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग जो बाशूर अवाम है, जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, हर एक इस चीज़ का कंडम कर रहा है कि किस तरीके से उन्होंने जो हमारी इस वक्त सकीना यतू जी है, हमारी चुनिंदा एक मैसू मैंडेट को लेकर जो आई हुई बहुत पावरफुल लीडर भी है, और साथ में ग्राउंड से जुड़ी हुई भी लीडर है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ पर अगर हम वही परा की बात देखेंगे, वो उस तंजीम से वाबस्ता है जिसके सरबराही जो कर रही है वो एक फीमेल ही कर रही है। तो उसका एक डबल उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है। एक ये कि जब एक सरबराह उसकी तंजीम का फीमेल है, तो उसको मालूम होना चाहिए कि औरत के साथ किस तरीके से बात करनी है और किन तहजीब के दायरों में बात करनी है, नंबर एक। नंबर दो, आइन में क्वालिफिकेशंस लिखी हुई है। जब एक इलेक्शन लड़ना होता है किसी को, उसमें बाज़ाब्ता क्वालिफिकेशंस लिखी है कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन एक इंसान को होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। अनफॉर्चुनेटली जो वो कह रहे हैं कि भाई तालीम के पर उन्होंने एक सवाल उठाया, हालांकि हर कोई जानता है कि उस घर की यत्तू साहब के एक कुर्बानी है, जो उनके वालिद साहब थे मरहूम अली मोहम्मद यत्तू साहब, उनकी एक बहुत बड़ी कुर्बानी है, उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है। और उस कुर्बानी की वजह से ही जो सकीना यतू जी एमबीबीएस कर रही थी, उसको वो छोड़ना पड़ा अपनी ट्रेनिंग हाफ वे ही, और फिर उसको लोगों ने इस फील्ड में, पॉलिटिक्स के फील्ड में लोगों ने लाया। हालांकि वो खुद नहीं चाहती थी, एक स्टूडेंट थी, छोटी थी, चाहती थी वो डॉक्टर बनकर हमारी ही जो है खिदमत करे, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके लिए जो उसके वालिद साहब ने कुर्बानी दी थी, उसका जज़ा रखा था। और अल्लाह ताला चाहता था कि वो एक बड़े पैमाने पर यहाँ के लोगों की खिदमत करे। और इस वक्त अगर आप देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि जो इतने सालों से काम कहीं एजुकेशन में हुआ है या हेल्थ सेक्टर में हुआ है, वो काम आज हो रहे हैं। और वहीद साहब को ये भी देखना चाहिए कि आइन का हम एहतराम करते हैं, और वही आइन उनको ये भी कहता है कि आप किन क्वालिफिकेशंस को लेकर इलेक्शन में लड़ सकते हैं। उसने इलेक्शन लड़ा है, वो किसी बैकडोर से नहीं आई हुई है, उसको एक बहुमत मिला है, और भारी बहुमत लोगों से मिला है। और जब वो एक ऐसे लीडर की बेइज्जती करते हैं या कोशिश करते हैं उसको बेइज्जत करने की, लोग जो है ये उनकी बेइज्जती हो जाती है, ये उस मैंडेट की बेइज्जती हो जाती है। उनको ये चीज़ समझनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, आइन में हम जानते हैं कि
ان کو بھی ایک ڈسکوالیفیکیشن تھی. ڈسکوالیفیکیشن یہ تھی کہ آلریڈی ایک کیس سب جوڈس ہے, اس میں ویجنگ وار کا جو ہے اس پر ان کو ایک الزام لگایا گیا ہے. بہت سارے الزام ملیٹنسی ریلیٹڈ جو ہے وہ ان پر لگائے گئے ہیں, لیکن خوبصورتی ہمارے آئین کی یہ ہے ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا گیا ہے, ان کو الیکشن لڑنے دے دیا گیا ہے. اور وہی خوبصورتی یہ بھی ہے, اگر کسی کی تعلیم زیادہ ہے کم ہے وہ کوالیفیکیشن نہیں دیکھی جاتی ہے, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے اس کی وزڈم کتنی ہے, اس کا سینس کتنا ہے کہ یہ لڑ سکتا ہے الیکشن میں یا نہیں لڑ سکتا ہے. تو وہ کون ہوتے ہیں کسی پر انگلی اٹھانے والے؟ اگر وہ اس چیز پر کسی کی تعلیم پر انگلی اٹھاتے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ ہمارے آئین پر انگلی اٹھاتے ہیں. وہ نازیبا حرکت جو انہوں نے کل کی, ہم سب اس کو کنڈم کرتے ہیں. نہ صرف میں بلکہ ہر کوئی تنظیم جو ہے جو بالکل سویلائزڈ ہے اس کو اس چیز کا کنڈم کرنا چاہیے جس طریقے سے انہوں نے کل بات کی. اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کوشش کی ایک بل پھاڑ کر انہوں نے سی ایم صاحب کی طرف پھینکا, ہم اس چیز کو بھی کنڈم کرتے ہیں. لینڈ گرانٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کل ایک بل ایڈمٹ کی گئی ہے, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جو لینڈ گرانٹس بل ہے بہت ہی امپورٹنٹ بل ہے, وہ تنویر صادق صاحب نے پیش کی. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سالوں سے جن لوگوں کو لیز دی گئی تھی, لیکن 2019 کے بعد جب ری آرگنائزیشن ایکٹ آیا اس کی روح سے جو ہمارا لینڈ گرانٹس رول ہے اس کو ترمیم کیا گیا تھا. اس میں آٹومیٹکلی یہ کہا گیا تھا کہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ آکشن کریں گے, یہاں پر جب آکشن ہو جائے گا وہ اس آکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. تو اس سے افیکٹ ہم پر یہ پڑتا تھا, ایک تو وہ لوگ جو اتنے سالوں سے چاہے وہ گلمرگ میں جنہوں نے ہوٹلیں بنائے ہوئے یا لیز پر لینڈ لیا ہے یا پہلگام میں لیا ہے یا اسکولوں نے لیز پر زمینیں لی ہے, ان کو کل خطرات تھے کہ انہوں نے اتنا بڑا ایک انفراسٹرکچر یہاں پر جموں کشمیر میں کھڑا کیا تھا. کل کو کوئی باہر کا آتا تو ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ NHPC ہے جیسے یا کچھ اور ایسے یہاں پر جو باہر کے لوگ کام کرتے ہیں وہ مزدور تک باہر سے لاتے ہیں, اور امیڈیٹلی جو افیکٹ پڑتا ہے ہمارے لوگوں پر پڑتا ہے. جاب سیکورٹیز جو ہمیں یہی لیز ہولڈرز دیتے ہیں, انفارچونیٹلی ہماری یوا اس میں جو تھے وہ افیکٹ ہو جاتے. تو اس وجہ سے ایک مرحلہ جو ہے لینڈ گرانٹس بل کا وہ پاس ہو گیا ہے. اب اس کے بعد اسمبلی میں جب آئندہ لگے گی اس میں ڈسکشنز ہو جائیں گے اور اس کے بعد وائس ووٹ ہوگا, اور پھر اس کو پاس کر کے وہ ہمارے جو LG صاحب ہیں ان کے پاس چلی جائے گی. بالکل, دیکھیے ڈیلی ویجرز کا بہت مدعا ہے. کچھ تنظیموں نے کوشش کی کہ اس کو ایکسپلائٹ کریں ہم, چونکہ آپ جانتے ہیں جموں کشمیر نیشنل کانفرنس جو ہے جس وقت یہ 2014 میں تھی اس وقت بھی 66,000 ڈیلی ویجرز کیجول لیبررز کو جو تھا آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا, لیکن بدقسمتی سے ان کو مستقل نہیں کیا گیا کیونکہ فلڈز آ گئے. پھر جو پیسہ رکھا گیا تھا ان کے لیے وہ انفارچونیٹلی ڈائیورٹ کرنا پڑا, کیونکہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ ماس لیول پر کافی ڈسٹرکشن جموں کشمیر میں ہوئی جس کی وجہ سے وہ پیسہ ڈائیورٹ کرنا پڑا. اور اس کے بعد یہ ذمہ داری BJP اور PDP کی تھی جو آج اتنا شور مچا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہنگامہ انہوں نے کیا, ہر وقت انہوں نے کوشش کی امپیڈیمنٹ اسمبلی میں کریٹ کرنے کی, اتنا ہنگامہ جو کر رہے ہیں. ان کے پاس 10 سال تھے, وہ 10 سال حکومت میں رہے, ان کے پاس نہ تو ایسنٹ لینا تھا LG کے پاس, نہ ان کو فائنینشل امپلیکیشنز تھی, اور فل فلیجڈ ریاست ان کے پاس تھی. اور ہمارے پاس دیکھ لیجئے بدقسمتی سے آج نہ ہمارے پاس ریاست ہے, فائنینشل امپلیکیشنز ہے, اور ہر کوئی بل جس میں فائنینشل امپلیکیشنز ہوتی ہے وہ سبجیکٹ ٹو اپروول ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اس وقت عمر عبداللہ صاحب کی قیادت میں آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے ایک ہائی لیول کمیٹی بنائی. اس کمیٹی میں ایڈمنسٹریٹو جو چیزیں ہوتی ہے, پالیسی ہوتی ہے, ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کی اتھارٹی اسٹیٹ آف کرناٹکا اما دیوی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک لسٹ جو ہے مرتب کی گئی ہے, اس کو ویٹ کر کے LG صاحب کو بھیج دی گئی ہے تاکہ فیزڈ وائز میں آپ اسی سال سے دیکھیں گے 2 بار جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہے انہوں نے وعدہ کیا آن فلور آف دا اسمبلی, کہا کہ ہم فیزڈ وائز ڈیلی ویجرز کو جو ہے مستقل کرنا سٹارٹ کر دیں گے. اور دوسری اہم چیز میں کہنا یہ یہاں پر ضروری سمجھتی ہوں اسمبلی سے متعلق کہ پرائیویٹ جو یونیورسٹیز بل ہے 2026 کی یہ پاس ہو گئی. میں اس پر مبارکباد دینا چاہوں گی جو ہماری ایجوکیشن منسٹر صاحبہ ہے سکینہ یتو جی, اور ہمارے جو لیڈر ہیں عمر عبداللہ صاحب,
اور ساری تنظیم کو میں مبارکباد دینا چاہوں گی، یہاں کے لوگوں کو، کہ ایک بہت امپورٹنٹ بل انہوں نے پیش کیا۔ آپ جانتے ہیں جب بھی کبھی حالات خراب ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے جو دوسرے ریاستوں میں پڑھتے ہیں، دوسرے دیشوں میں پڑھتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں پر گورنمنٹ کے کم وسائل ہیں، تو وہاں پر جب ان کا ایڈمیشن نہیں ہوتا، یہی بچے پڑھنے کے لیے دوسرے اسٹیٹس میں جاتے ہیں، اور جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں پہلے وہی شکار ہو جاتے ہیں، تو ان پر زیادتیاں کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس بار یہ ایک ریولوشنری بل ہے جو پاس ہو گئی ہے، ہسٹوریکل بل ہے، اس سے جو ہمارا ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ ہے یہ بھی بڑھے گا، اور ساتھ میں جو ریونیو ہے وہ باہر کی جگہ باہر نہیں چلا جائے گا، بلکہ جموں کشمیر میں ہی رہے گا۔ اس میں ہماری اکانومی جو ہے یہ بھی بڑھ جائے گی۔ میں پھر سے گزارش کروں گی کہ وہ لوگ جو امپیڈیمنٹ کریٹ کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت بہت مشکلات ہے، آپ خود جانتے ہیں بزنس رولز ہمارے پاس نہیں ہے، فائنینشیل امپلیکیشنز ہے، اپروول سبجیکٹ ٹو اپروول ہے، لیکن پھر بھی ان وسائلوں کو کم ہوتے ہوئے بھی عمر عبداللہ کی سرکار جو ہے وہ بہت کوشش کر رہی ہے کہ وہ آگے بڑے، لوگوں کے جو مسئلے ہیں، مدعے ہیں، ان کو حل کرے، وہ کوشش کر رہی ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کی وجہ سے آج ہم یوٹی میں ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا 370 ختم ہو گیا، جن کی وجہ سے ہم نے شناخت ختم کی ہوئی ہے، ان کو انٹراسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان مشکلاتوں میں اگر ہم ہیں صرف ان لوگوں کی وجہ سے، اور وہ یہ ڈرامہ بازیاں، کپڑے پھاڑنا، پیپر پھینکنا، پھر ایسی بلز لانا جو لینڈ گریبرز کے لیے ہے، پھر ایسا ہنگامہ کرنا ایجوکیشن کو لے کر۔ ہم نے ابراہیم لنکن دیکھا جس کی کوئی ایجوکیشن نہیں تھی، ہم نے کرونا ندی دیکھی جس کی کوئی ایجوکیشن نہیں تھی، ہم نے کے کاما راجا دیکھا جس کو ایجوکیشن کا فادر مانا جاتا ہے، اس کی کوئی ایجوکیشن نہیں تھی، ہم نے چرچل دیکھا جس کی کوئی ایجوکیشن نہیں تھی، ہم نے کتنے ایسے بڑے بڑے لیڈر دیکھے، لیکن وہ ویژنری لیڈر تھے، ان میں وزڈم تھی۔ اس وزڈم کا ہونا ایجوکیشن تب ہے جب وہ ذہانت بڑھائے، جب وہ تمیز سکھائے، جب وہ عزت کرنا سکھائے۔ وہ ایجوکیشن نہیں ہے جب آپ بے عزت لوگوں کو کریں گے، جب آپ یہ دیکھیں گے کہ کون سا موقع ہمیں ملے ہم لوگوں کو بے عزت کرے۔ وہ تو جاہل ہے، پڑھا لکھا جاہل ہے وہ۔ تو میں آپ ہی کے مادھیم سے ان لوگوں سے گزارش کروں گی، ہمت رکھیں، ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ ہمارے جو منصوبے ہیں، نیک ارادے ہیں، وہ انشاءاللہ مینیفیسٹو کی شکل میں بھی پورے ہو جائیں گے، اور جو یہاں کے لوگوں کے مدعے ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے۔ شکریہ۔